چودھری عبداللہ صاحب کی حوصلہ افزائی کا بہت شکر گزار ہوں۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی، اور اللہ نے ہمیں دو ہونٹ عطا کیے ہیں جس سے ہم اپنی دل کی بات کہہ لیتے ہیں۔ جامعہ دارالاسلام میں سال بھر میں طلبہ کو کئی مرتبہ اسٹیج پر آ کر لب کشائی کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں جا کر رہنمائی کے اہل ہو سکیں۔ اب میں اردو تقریر کے لیے درخواست گزار ہوں جماعت ہفتم کے طالب علم حسان معاویہ سے کہ وہ آئیں اور سامعین سے مخاطب ہوں۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ میری مراد حسان معاویہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صدر ذی وقار اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے علامہ محمد اقبال اور اتحاد امت پر بات کرتے ہیں۔ اقبال پیامبر امید ہے، مایوسی اور نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالتے ہیں اور شاہراہ امید پر کاروان ہستی کو گامزن کرتے ہیں۔ ایمان اور یقین کی لاسوال دولت سے نوع انسان کو متعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں نہ ہو نا امید نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نا امید نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اقبال فراق کی تجربہ میں روز شب تڑپتے رہتے اور اس بات پر فخر کا اظہار کرتے کہ میں مسلمان ہوں، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ تہذیب جدید کی چکا چاند اور ان کی ترقی ان کو متاثر نہ کر سکی۔ انگلستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے اور مغربی تہذیب و تمدن کی رنگین فضاؤں میں رہتے ہوئے بھی اقبال اپنے تہذیب و اخلاق کو نہ بھولے، چنانچہ اپنی ایمانی کیفیات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اور پھر وہ لوگ جو اپنے تہذیب و اخلاق کو بھول گئے، اپنے تابناک طور درخشندہ معصوم اور شاندار روایات سے منہ موڑ کر مغرب کی نقالی پر فخر محسوس کر رہے ہیں، ان کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پھر اس پر عظم نسل نو سے وہ قوم وجود میں آتی ہے جو قوموں کی قیادت اور دنیا کی امامت کرتی ہے۔ ایسے نوجوان تیار ہوتے ہیں جو ہواؤں کا رخ موڑ کر فضاؤں کو مسخر کر سکتے ہیں، حالات کے دھاروں کو بدل سکتے ہیں اور نت نئی ایجادات کر کے ترقی کے پہیے کو تیز کر سکتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ اقبال کی کشتی ویران اور امت مسلمہ محبت کی نہ ٹوٹنے والی زنجیر بنی، ایک سنہری تسبیح کے دانے بنے، کلے کے ناقابل تسخیر اینٹوں سے ایک ایسی دیوار بنی کہ دشمن اپنا سر تو پھوڑ سکتا تھا لیکن امت مسلمہ کی اس سیسا پلائی ہوئی دیوار کو توڑنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہ ایک ایسی دیوار تھی کہ جس کے سامنے عصر حاضر کے یاجوج ماجوج کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ قرآن نے اس دیوار کو بنیان مرصوص کہا ہے اور تاریخ عالم نے انہیں سیل ہواگیر کہہ کر پکارا ہے۔ دنیا من کی ٹھوکر سے سہ رہا ہے دریا، دنیا من کی ٹھوکر سے سہ رہا ہے دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہی لوگ ایمان کی برکت سے بلندیوں، پستیوں، ہواؤں، فضاؤں، گھٹاؤں، طوفانی بجلیوں، آگ کے شعلوں، وحشی حیوانوں
اور موسموں کے گوناگوں انقلاب سے نہیں گھبراتے. یہی لوگ جب مکمل یقین کے ساتھ موت کا سرخ لباس پہن کر تلواروں کی چھاؤں میں جا کر حرب و ضرب کے خرساروں میں الجھتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو یہ شعر حاشیے خیال پر یوں نظر آتا ہے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، 5 شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. اقبال کی کشتی ویراں کے یہ مسلمان شیر کا دل، چیتے کا جگر اور شاہین کی نگاہ رکھتے تھے. وہ جو تلوار، نیزے اور برچھیوں کے زخم سہتے تھے مگر خدا کی قسم خدا کا نام لیتے تھے. وہ یورپ کے کلیسا میں آزانے دیتے تھے، وہ پاؤں میں تاجے سردارہ کچل دیتے تھے. ان کی خودی سے کیسر و کسرا کے ایمان لرز جاتے تھے. وہ خوددار ایسے کہ منعم کو بخشش کا یاران نہ تھا، وہ فاتح ایسے کہ لا تقریب الجوم کا مجدہ سناتے، وہ حکمران ایسے کہ گھر میں سونا ہے نہ چاندی ہے، وہ غیرت مند ایسے کہ بہن کی پکار پر سندھ کے میدانوں میں لبیک کہتے ہیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. مگر صدری وقار آج کا یہ نوجوان اپنا مقام کھو چکا ہے. آج کا یہ ناقابت اندیش مسلمان کبھی ہندوؤں کو اپنا مسیحا سمجھتا ہے، کبھی یہودی کو اور کبھی انگریزی بجلیوں کا اسیر بن کر اپنا گھر پھونک دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم کے لیے تاریخ کا ایک خون آلود باب شروع ہو چکا ہے. فلسطین میں اسرائیل نے مسلمانوں پر ظلم ستم کے جو پہاڑ ڈھائے اور آج تک جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے وہ اسرائیل کی اسلام سے دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے. نصف صدی سے سرزمین کشمیر پر کشمیری عوام وہ ظلم ستم سہ رہے ہیں کہ الاما والحفیظ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. حاضرین محترم، ہر طرف آج مسلمان دنیا پرست اور خودغرض ہو چکا ہے، اسلامی اقدار کو پامال کر رہا ہے، اخلاقی ضابطے شرم و حیا کو بھول چکا ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار، احترام آدمیت قصہ پارینہ بن چکے ہیں، قصہ پارینہ بن چکے ہیں. ہر طرف مسلمانوں کی تباہی دیکھ کر یہ دل پکار اٹھتا ہے. آتی ہے دمِ صبح صدا عرش بری سے، آتی ہے دمِ صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق. ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہر و ماہ انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، مہر و ماہ انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. مگر اقبال مایوس نہیں کرتے، امیدوں کی چراغ روشن کرتے ہوئے مردہ دلوں کو زندگی کی حرارت بخشتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں اور نوجوانوں کے دلوں میں بجلیاں دوڑاتے ہوئے فرماتے ہیں. دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہو تیرے نور سحر سے، افلاک منور ہو تیرے نور سحر سے. والسلام.